حجر اسود کی دلچسپ تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ خانہ کعبہ کے مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے، جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبے کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ کروڑوں فرزندان اسلام کے محور کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے، اور وہ اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، حجر اسود کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک دلچسپ تاریخ بھی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اتنا نایاب پتھر ہے کہ اسے آسمان سے اتارا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کی مکمل تاریخ بتائیں گے کہ یہ آسمان سے کب اور کیسے اتارا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا پتھر اب مکمل طور پر سیاہ کیوں ہو چکا ہے؟ یہ 22 سال تک خانہ کعبہ سے جدا کیوں رہا؟ وہ کون بدبخت تھا جس نے حجر اسود کو چوری کیا؟ حجر اسود 8 حصوں میں کیسے تقسیم ہوا؟ حجر اسود کو واپس کون چھڑا کر لایا؟ اصل حجر اسود کی کیا پہچان ہے؟ حجر اسود کی تنصیب کا فریضہ کس خوش نصیب ہستی نے انجام دیا؟ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں حجر اسود کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین بچھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرقی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھ جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔
خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے اسماعیل تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کے ستم زانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی مرتبہ ہی زخم آئے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت میں رکھ دیا گیا تھا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھی کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کی غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو کھاڑ ڈالا اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔
اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دے کے طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاڑ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا، اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبے کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ تیرا حجارہ من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب کرامتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے درخواست کی، سفارشیں پہنچائی کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیدادیں دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے، حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو کرامتین قبیلے میں سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ